الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کی نشست سے انشاءاللہ سورۃ الزمر کا آغاز ہوگا. 23ویں پارے کے آخر میں اس سورت کا آغاز ہوتا ہے اور 24ویں پارے کی ابتدا میں یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے. یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نبوت کے 6 یا 7ویں سال میں اس سورت کا نزول ہوا. جو لفظ ہے الزمر، اس کے معنی ہوتے ہیں گروہ کے یا جماعت، گروہ یا جماعت، اور اس سورت کے آخر میں یہ لفظ گروہ یا جماعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الزمر رکھ دیا گیا. چونکہ یہ مکی سورت ہے اور جیسا کہ ہم آغاز سے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مکی صورتوں کے بنیادی مضامین توحید، رسالت، آخرت یعنی بنیادی عقائد پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر کا بھی بیان فرمایا ہے، اور آخرت میں ماننے والے طبقوں پر انعامات اور نہ ماننے والے طبقے پر جو سزائیں ہیں ان کا بھی اجمالی تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا. اور اس کے علاوہ کچھ اور اہم مضامین کا بھی ذکر آیا، وہ انشاءاللہ گفتگو کے ساتھ ساتھ درمیان میں آ جائیں گے. لیکن جو آغاز ہے اس صورت کا وہ قرآن کریم کی عظمت کے ساتھ ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اللہ تعالی ہمیشہ ایک چیز کے اوپر بار بار زور دے رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ قرآن کسی بندہ بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، کسی جن کا کلام نہیں ہے، کسی نبی کا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کہ خود غالب ہے، اس پر کوئی دوسرا غلبہ نہیں پا سکتا. الحکیم ہے، دانا ہے، حکمت والا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ میں نے کس پر کس چیز کو کب اور کہاں نازل کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا ذہن اس بات سے صاف کر لو کہ یہ جو کتاب ہے جس کو تم پڑھ رہے ہو، جس کو تم قرآن کہتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. چونکہ جو مکہ والے لوگ تھے ان کے چند گنتی کے جو چند اعتراضات تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ محمد سب بولے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں. تو اللہ پہلے ذہن سازی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ قرآن خود سے بنا کر نہیں لاتے. چلو اگر وہ خود سے بنا کر لا رہے ہیں تو تم بھی خود سے بنا کر لے آؤ. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عظمت قرآن کو بیان کیا ہے اور پھر ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. یہاں سے اس سورت کا سب سے اہم مضمون شروع ہو رہا ہے. فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل کیا، اس کے اندر کچھ ناحق نہیں ہے. جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے وہ سب حق اور سچ ہے. اب جب سب کچھ حق اور سچ ہے، جب تم نے اس بات کو تسلیم کر لیا، تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر ایک پابندی لگا رہے ہیں. وہ پابندی کیا لگا رہے ہیں کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، خالص صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرو. یہاں پر جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت اہم موضوع ہے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، آج بھی بات ہو رہی ہے، اور آئندہ جب بھی یہ مضمون آئے گا تب بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. اور وہ مضمون ہے اخلاص. اخلاص، خلوص. خلوص کا کیا معنی؟
خالص ہونا، خالص ہونے کا کیا معنی؟ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ہم جب بازار سے دودھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم پہلا سوال کیا پوچھتے ہیں کہ بھئی خالص ہے؟ خالص ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پانی شانی تو نہیں ملایا ہوا؟ ایسے ہی مرچ خریدنے کے لیے جائیں تو ہم کیا پوچھتے ہیں؟ خالص ہے کہ اس کے اندر کوئی اینٹوں کا برادہ تو نہیں ملایا ہوا؟ آٹا خریدنے جاتے ہیں تو ہم کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی خالص ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں یہ باتیں کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ چینی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی خالص ہے کہ؟ دال خریدنے جاتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ خالص ہے کہ؟ مطلب ہم اتنی اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ ایک نمبر ہے کہ نہیں۔ وہ ایک جگہ میں ریٹ لسٹ دیکھی میں نے، ریٹ لسٹ سال 2 سال پرانی بات ہے، ریٹ لسٹ۔ اب ریٹ لسٹ کیا لگی ہوئی ہے؟ دودھ 90 روپے کلو، دوسرے نمبر پر 100 روپے کلو، تیسرے نمبر پر 110 روپے کلو، سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ میں حیران رہ گیا، مطلب ہم خود بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم بےایمانی کر رہے ہیں۔ بھائی 90 روپے والے دودھ میں کیا بات ہے؟ اس میں جی ملاوٹ ہے، 100 والے میں یہ کم ملاوٹ ہے، 110 والے میں اس سے کم ملاوٹ ہے، یعنی خالص پھر بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہماری اخلاقی پستی ہے اور زوال کا ہم لوگ چونکہ شکار ہیں، اس لیے ہمیں یہ ساری کی ساری باتیں نارمل لگتی ہیں۔ اب کوئی ہمارے سامنے ان معاشرتی موضوعات پر گفتگو کرنا چاہے تو ہمیں وہ گفتگو بڑی عجیب لگتی ہے، یار کیا باتیں کر رہے ہیں یہ؟ واقعات معاشرے کے اندر ایسا ہوتا بھی ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ باتیں بھی بیان کا حصہ ہی ہوتی ہیں، ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو ان کا اکثر باہر کے ممالک میں آنا جانا رہتا ہے، تو مجھے بتا رہے تھے کہ باہر کے ممالک میں باوجود اس کے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا کوئی سرکاری کاغذ بنوانا ہے نا تو آپ نے صرف ایک مرتبہ درخواست دینی ہے، دوبارہ آپ نے ان کے دفتروں کے چکر نہیں لگانے۔ جس ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ آپ کی درخواست ہوگی وہ لوگ خود آئیں گے، آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کریں گے، اور اس کے بعد آپ کی وہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے آپ کو آپ کے گھر کے دروازے پر پکڑا کر جائیں گے۔ میں اس وقت مسجد میں ہی بیٹھا ہوا تھا، میرے دل سے دعا نکلی، آمین کہہ دینا کہ اللہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا نظام آ جائے۔ ہم تو ترستے رہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کاغذ بنوانا ہو، 50 چکر لگیں گے، 10 ریکوائرمنٹ ہوں گی، اس کے بعد جا کے پھر کوئی کام شاید ہو جائے۔ تو بات کہاں سے چلی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے؟ مخلص ہو کر، خالص ہو کر، یعنی عبادت اس انداز میں کرنی ہے کہ جس طرح دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ حرام ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا بھی، بولے بھائی، حرام۔ یعنی جب اللہ کو پکارو تو صرف اور صرف اللہ کو پکارو، پھر ادھر ادھر کے واسطے وسیلے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، آگاہ رہو کہ دین صرف اور صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا دین نہیں ہے۔ تو بھائی جب دین اللہ کا ہے تو پھر عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو 2 باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ کتنی باتیں آتی ہیں ذہن میں؟ 2 باتیں۔ ایک بات تو ذہن میں یہ آتی ہے کہ میں جو صدقہ و خیرات کر رہا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائیں گے، یہ تو اچھی بات ہے، ہر کسی کو امید رکھنی چاہیے نیکی کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، دوسری بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ لوگ میرے اس کام پر میری تعریف کریں، واہ بھائی واہ بڑی سخاوت کر رہا ہے جی، واہ بھائی واہ بڑا غریبوں کے اوپر مال خرچ کر رہا ہے، واہ بھائی واہ پانی کے کولر لگوا دیے، پنکھے لگوا دیے، یہ کروا دیا ہے، وہ کروا دیا ہے۔ ایک نظریہ درست تھا، دوسرے نظریے نے پہلے نظریے کا بھی کام ختم
کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا شامل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ سوچ کتنی اچھی تھی کہ میں غریبوں کی مدد کروں، لیکن جیسے ہی دوسری سوچ آئی کہ میری ان غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے آگے پیچھے بھاگیں، تو اس دوسری سوچ نے اس اچھی سوچ کا بھی کام ختم کر دیا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جو میں اکثر آپ احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کل قیامت والے دن ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ بھائی دنیا میں جتنے لوگوں نے دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے نیک کام کیے تھے، آج اپنا اجر اور ثواب بھی انہی سے جا کر لو، اللہ نے آج تمہیں کچھ نہیں دینا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سوا کسی اور کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ کوئی کسی کو اجر دے سکے، کوئی کسی کو ثواب دے سکے؟ بولیں بھائی، کسی کے پاس اختیار ہوگا؟ نہیں۔ تو جب اختیار ہی نہیں ہوگا تو کون اجر دینے والا ہوگا، کون ثواب دینے والا ہوگا؟ ایک اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے تو اس عمل کو ضائع کر دیا۔ جب ضائع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے مرضی اچھے کام کیے ہوں، لیکن اگر نیت کے اندر یہ فطور آ گیا کہ میرے اس کام کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کریں، تو وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہیں، ان اعمال کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی علماء کرام سے سنی ہوگی۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ گزشتہ زمانے کے کوئی 3 لوگ سفر پر نکلے۔ اب جب سفر پر نکلے، سفر کا آغاز کیا تو ان کو طوفان نے گھیر لیا۔ وہ طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر داخل ہو گئے، پناہ لینے کے لیے کہ ہمیں اس غار کے اندر پناہ مل جائے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا اس پتھر کی وجہ سے۔ اب ان 3 لوگوں نے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے کہ ہم اس پتھر کو پیچھے کر دیں، سائیڈ پہ کر دیں، لیکن پتھر ان کی جسامت سے بھی بڑا تھا اور ان کی طاقت بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ اس پتھر کو پیچھے کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ان 3 میں سے ایک کچھ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ پتھر تو اب ہٹنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا اب ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب ایک کام یہ کرو کہ اگر زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس اچھے کام کو یاد کرو۔ بھائی توجہ میری طرف رکھا کرو، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ادھر ادھر نہ دیکھو، میری طرف دیکھا کرے سارے کے سارے۔ ادھر ادھر دیکھنے کی میں ایک سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، اجازت نہیں ہے کسی کو، مطلب مجھے نہ بات کرنے کا ڈھنگ باقی رہتا ہے، نہ آپ لوگوں کو سننے کا کوئی فائدہ ہوگا، بس دگڑ مگڑ ہوگی اور بات ختم ہو جائے گی۔ توجہ میری طرف رکھا کریں، کوئی آ رہا ہے کوئی اٹھ رہا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ میری بات سننے آئے ہیں تو میری طرف توجہ رکھیں، میری بات سننے آئے ہیں کہ لوگوں کو دیکھنے آئے ہیں؟ جی بات سننے آئے تو پھر میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ مجھ سے اس طرح بات نہیں کی جاتی ہے، آپ لوگوں کو شاید عادت ہوگی لیکن مجھ سے نہیں اس طرح بات کی جاتی۔ تو میں کہاں پہ تھا؟ یہ فائدہ ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھنے کا کہ ان 3 لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ بھائی یہ پتھر اب ہٹانے کی ہمارے اندر قوت اور سکت نہیں ہے، اگر زندگی میں کسی نے کوئی نیک کام کیا ہے تو اپنے اس نیک کام کو یاد کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ اب وہ 3 لوگ ہیں، ان میں سے پہلا ایک بولا، اس نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں لکڑہارا ہوں، لکڑیوں کا کام کرتا ہوں، دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہوں اور بیچ بوجھ کے آ کے اور اپنے گھر والوں کا بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، تو یا اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میں جب بھی گھر آتا ہوں تو پہلے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، ان کے لیے دودھ وغیرہ نکالتا ہوں، ان کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔
یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. یہ وہ اپنی کہانی اللہ کو سنا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے ایک رات آنے میں تاخیر ہو گئی. جب میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کی خدمت میں گیا تو میرے والدین سو چکے ہوئے تھے. یا اللہ میں ساری رات وہ دودھ کا پیالہ پکڑ کر ان کے سرہانے کھڑا رہا. میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے, میری ٹانگوں سے لپٹتے رہے. میں نے ماں باپ کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا اور ماں باپ کی خدمت کے بغیر میں نے اپنے بچوں کو کچھ کھلانا پلانا بھی مناسب نہیں سمجھا. یا اللہ اگر یہ میرا عمل میں نے آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تو یا اللہ میرے اس عمل کی بدولت, اس عمل کی برکت سے اس پتھر کو پیچھے ہٹا دے. کہنے کو یہ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے, لیکن سننے کو اس میں بہت سارے سبق ہیں. میں اب اس کے اوپر تفصیل پہ نہیں جاؤں گا, پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. صرف ایک دعا کر دیتا ہوں, اس دعا پر آمین کہہ دیجئے گا کہ اللہ والدین کی خدمت کا ایسا جذبہ ہم سب کو عطا فرما دے. پتہ نہیں کس قسم کے لوگ تھے وہ. ہماری تو حالت یہ ہے کہ ذرا چھاتی چوڑی ہو جائے نا, 36 انچ کی جب ہو جائے چھاتی, تو بیٹا پھر یوں ہو جاتا ہے, ابا جان آپ کا وقت گزر گیا, آپ بوڑھے ہو گئے, چھوڑ دیں بس. یہ نیو جنریشن ہے, ہمارا دور ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے. ماں کو کہتا ہے کہ ماں تجھے سمجھ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور بے وقوف انسان تیری ماں نہ سمجھے, تیرا باپ بے وقوف ہو گیا, اب تیرا باپ نہ سمجھ ہو گیا, تو اتنا جوان ہو گیا, کڑیل ہو گیا, تیری عقل اتنی ترقی کر گئی کہ تجھے اپنے اب ماں باپ بے وقوف لگنے لگے ہیں. الامان الحفیظ. میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں, حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہم میں سے ہر فرد اس دور سے گزرا ہے, گزر رہا ہے, اور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نہ گزارے ایسے وقت سے. آج میں جوان ہوں نا, کل کو میرے پہ بھی بڑھاپا آنا ہے, کوئی بات نہیں. ٹٹ فار ٹیٹ, لینے پہ جیسا کرو کہ ویسا بھرو گے. آج اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کر رہے ہو, کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا کرے گی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہو کر رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض گناہ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے. ان میں سے ایک یہ ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے, اس لیے کسی بھول میں نہ رہنا. یہ سینہ اگر 36 انچ چوڑا ہو گیا نا تو یہ دوبارہ سکڑ کے 24 میں بھی آ جائے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تو یا اللہ اس پتھر کو پیچھے کر دیجئے. اللہ پاک نے اس کا نیک عمل قبول کر لیا, پتھر تھوڑا سا سرک گیا, لیکن ابھی باہر نکلنے کی جگہ نہیں ہے. اب دوسرا بولا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک چچا زاد بہن ہے, اور میں اس چچا زاد کو حد سے زیادہ چاہتا تھا, لیکن یہ چاہت نکاح والی نہیں تھی, یہ چاہت 2 نمبری والی تھی. وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ منہ کالا کروں. کہتا ہے ایک دن مجھے موقع مل گیا, وہ اپنی کسی ضرورت کو لے کر میرے پاس آئی تو میں نے اسے بلیک میل کیا. حدیث کے من معان الفاظ نہیں بیان کر رہا, اپنے انداز میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے اس کو 120 دینار دیے. 120 دینار, آج سے کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ, آج کے حساب سے لاکھوں روپے بنتے ہیں. وہ بیچاری مجبور تھی, میرے ساتھ منہ کالا کرنے کو تیار ہو گئی. اور جب میں اس کے بالکل قریب پہنچا تو اس نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے, اللہ سے ڈر, حرام نہ کر, حلال کے ذریعے یہ کام کر لے, منہ کالا نہ کر, نکاح کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. اس پاک دامن عورت, میں کہتا ہوں آفرین ہے اس پاک دامن عورت کے اوپر, سلام پیش کرتا ہوں, میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے کس آہ سے یہ جملہ کہا جو اس بندے کے دل پر اثر کر گیا. یہ کہتا ہے کہ میں فوراً اس سے پیچھے ہٹ گیا, اور وہ جو 120 دینار میں نے اس کو منہ کالا کرنے کے لیے دیے تھے, میں نے وہ 120 دینار بھی اس کو ہدیہ کر دیے, اور یہ کہا کہ جس عزت سے آئی تھی اس عزت سے واپس چلی جا.
اور کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تو یا اللہ اس عذاب سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ نے اس کا وہ نیک عمل قبول کر لیا, پتھر تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ گیا. اب اس پر بھی بات کرنے کو بہت کچھ ہے, لیکن پھر وقت گزر جائے گا, انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے اس موضوع کی طرف. تیسرے نمبر پر ایک آدمی آیا, وہی جو تیسرا ساتھی تھا. اس نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک دن ایک مزدور آیا کوئی کام کاج کے لیے. شام کو جب اس کا کام ختم ہوا تو یا اللہ میں اس کو مزدوری دینے کے لیے جب گیا تو دیکھا کہ وہ مزدور تو جا چکا ہے, اپنی مزدوری لیے بنا چلا گیا. یہ بندہ بھی کوئی اللہ کا ولی تھا. اس نے یہ نہیں کیا کہ چلو اب تو مزدور چلا گیا, اب یہ پیسے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں, موج کرتے ہیں, دفع کرو مزدور کو, مزدوری دے کے کیا کرنا ہے. وہ حدیث تو سب نے سنی بھی ہے نا, کون سی, کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ادا کرو. اور ایک اور موقع پہ حضور نے فرمایا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس تک پہنچائے, نہ اپنے پاس رکھ لے, بس گناہگار ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے. اب اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ مزدوری اپنی جیب میں ڈال لی اور ہڑپ کر گیا, کھا گیا, نہیں, اس وقت کے اعتبار سے اس نے وہ مزدوری کاروبار میں لگا دی. نیت نیک تھی, اللہ پاک نے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرمائی. کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور اس بندے کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا بھائی جان کچھ عرصہ پہلے میں آپ کے پاس مزدوری کے لیے آیا تھا اور میں اپنی اجرت آپ سے لے کر نہیں گیا تھا, آپ میری وہ اجرت آپ کی مہربانی ہوگی مجھے دے دیں. اس بندے نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ جتنا تجھے مویشیوں کا ریوڑ نظر آ رہا ہے یہ سب تیری مزدوری ہے, لے جا. اس نے کہا یار غریب ہوں لیکن میری غربت کا مذاق تو نہ بناؤ نا, میری مزدوری بنتی ہے 200-400 500 روپے, وہ مجھے دو, میری جان فارغ کرو, میرا مذاق کیوں بنا رہے ہو. اس نے کہا میں تیرا مذاق نہیں بنا رہا, حقیقت بیان کر رہا ہوں. پھر اس نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے یہ تیرے پیسے اپنے کاروبار میں لگائے, اللہ پاک نے برکت دی, آج یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرا ہے. وہ اللہ کا بندہ وہ سامان اس نے لیا اور خوشی خوشی چلا گیا. اب یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تو یا اللہ اس عذاب سے ہماری جان چھڑا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے ان عملوں کو قبول کرتے ہوئے, ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا. جب باہر نکلے تو موسم بھی صاف ہو چکا تھا اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی اعمال کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں بھائیو, ان کا ایک کرائیٹیریا ہے. جب تک اس کرائیٹیریا کے اندر رہ کر یہ نیک اعمال کیے جائیں گے تب تک تو یہ اعمال قابل قبول ہیں, اور اگر اس دائرے سے باہر نکل کر ان اعمال کو کرنے کی کوشش کی گئی تو یاد رکھیے گا کہ رتی برابر بھی ان اعمال کا کوئی اجر اور ثواب. ایک جملہ سمجھ میں آ جائے اور یاد ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آج کے پورے بیان کا خلاصہ ہے. ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ دو چیزوں کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہیں. کتنی چیزوں کے بغیر؟ بھائی سونے والے ذرا جاگ جاؤ, کتنی چیزوں کے بغیر؟ دو. ایک ایمان اور ایک اخلاص. جتنے مرضی نیک اعمال ہوں لیکن اگر ایمان یا اخلاص ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے. ایمان کے بغیر تو اللہ نے کوئی عمل قبول کرنا ہی نہیں ہے نا, چاہے جتنے مرضی نیکیوں کے پہاڑ کوئی لے کر آ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد پھر اخلاص ہوگا تو عمل قبول ہوگا. دنیا دکھاوا مقصود ہوگا تو اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے. ایک حدیث بڑی مشہور ہے, آپ سب کو بھی یاد ہوگی, سب کی زبان پر وہ حدیث جاری تو رہتی ہے لیکن اس حدیث کا مطلب ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہم اس حدیث کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں, حالانکہ اس کا وہ مطلب نہیں جو ہم لیتے ہیں, اس کا وہ مطلب ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا. ہماری نظر میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مرضی کیے جاؤ, اور آخر میں یہ حدیث پڑھ کر سنا دو جی انما الاعمال بالنیات. بھائی یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا. ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں,
مثال دینے کے لیے، خدا نہ خواستہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، نیت کیا ہے کہ یہ چوری کا پیسہ میں سارا کا سارا غریبوں کے اوپر خرچ کروں گا. نیت کیا ہے کہ یہ ڈاکے کے پیسے سے میں باہر کوئی 50 ٹھنڈے پانی کے کولر لگوا دوں گا. نیت تو بہت اچھی ہے، ارادہ تو بہت اچھا ہے. آپ اپنے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے؟ بولیں بھائی، آپ اپنے گھر میں چوری کرنے کی اجازت دیں گے؟ نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اس نیت کی وجہ سے یہ چوری کرنا جائز ہو گیا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اس اچھی نیت کی وجہ سے یہ ڈاکہ ڈالنا جائز ہو گیا؟ سب سو رہے ہیں بھائی، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں. تو انما الاعمال بالنیات کا وہ مطلب نہیں جو ہم لیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات کا وہ مطلب ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا، جس کا خلاصہ پچھلی پوری 20-25 منٹ کی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ بھائی عمل تبھی قابل قبول ہوگا جب نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی، جب نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول فرمائیں گے. اور اگر نیت کے اندر کھوٹ ہو گیا تو عمل کی قبولیت کوئی نہیں ہے، وہ عمل ضائع ہو جائے گا. پہلا مضمون سورہ زمر کے اندر یہ بیان کیا گیا. دوسرا مضمون، اس پر زیادہ تقریر نہیں کروں گا ورنہ مجھ پر فتویٰ لگ جائے گا، بس چیدہ لفظوں میں 1-2 باتیں سمجھاؤں گا اور پھر آگے چلیں گے. مشرکین کا جرم کیا تھا بھائی؟ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ پر ایمان بھی تھا، لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، ود، یعوس، یعوق، نصر، اور اللہ کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے. خانہ کعبہ بھی بنایا، اپنے حق حلال کے پیسوں سے بنایا، جوئے کے پیسوں سے نہیں بنایا. ابو جہل نے خانہ کعبہ حلال کی آمدنی، کاروبار کے پیسے سے خانہ کعبہ بنایا. تو خانہ کعبہ بنانا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے؟ بولے بھائی، بہت بڑا کام ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا یہ عمل قبول نہیں تھا. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ 360 بتوں کی وجہ سے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کو نیند آ رہی ہے زبردست قسم کی. بھائی اگلے جمعے نا ایک تکیہ میرے لیے یہاں پہ لا کے رکھ دینا، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی سو جایا کروں گا آپ کے ساتھ ساتھ. اچھا چلو، کیا میں کہہ سکتا ہوں. وہ یہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تم اللہ کو بھی مانتے ہو لیکن ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو جواب یہ دیتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. بھائی یہ بت ہمارے خدا نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا، توجہ، بہت قیمتی بات بتانے لگا ہوں. قرآن کا فتویٰ سنا رہا ہوں، کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں سنا رہا، اس لیے مجھ پر کوئی فتویٰ نہ لگائے. تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اللہ کو جب مانتے ہو تو بھائی ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو جواب کیا دیتے تھے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. بھائی ہم ان بتوں کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، یہ بت تو ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائیں گے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی. تو تقریر کرنے کی ضرورت تو نہیں اس کے اوپر مجھے. یہ بت ہمیں اللہ کے، او بھائی اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، نہیں ہے اللہ وسیلوں کا محتاج. ہمارے دماغ خراب کر دیے گئے ہیں. کالا بکرا لے کے آؤ، اللہ نال ملاقات کرا دینے. میں نہیں کہتا، الحمدللہ، ویسے سب کو میری طبیعت کا پتہ ہے. کالی مرغی لے کے آؤ، اللہ سے تمہارا کنیکشن جوڑ دیتے ہیں. کالی بکرے سے کام نہیں چلے گا، کالی مرغی سے کام نہیں چلا. بھائی کیش میں کچھ لے کے آؤ، پھر تمہارا کنیکشن اللہ سے مزید مضبوط ہو جائے گا. یہ تو بالکل وہی کام ہے جو مشرکین مکہ کر رہے تھے. ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ صرف نام کا، کہ وہاں پر یہ کام ابو جہل کرتا تھا، یہاں پر عبداللہ کر رہا ہے. تو عبداللہ اگر کر رہا ہے تو عبداللہ کے کرنے کی وجہ سے یہ کام جائز ہو جائے گا؟ بولے بھائی نہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. بھائی ہم ان بتوں کو پوجتے نہیں ہیں،
بھائی پھر ماتھا کیوں ٹیکتے ہو؟ ماتھا اس لیے ٹیکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائیں گے. ہم نے قرآن نہیں پڑھا اس لیے گمراہ ہو گئے. ہم دوسروں کے آسرے پر بیٹھے رہے کہ دوسرا ہمیں جو سمجھا دے گا بس وہی میرے اور آپ کے لیے دین ہوگا. خود سے ہم نے قرآن نہیں پڑھا. خود سے اگر ہم قرآن پڑھ لیتے تو سورہ بقرہ کی یہ آیت میرے سامنے آ جاتی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ تم میرے بندے, اے محبوب میرے بندے آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ میں کدھر ہوں, تو ان کو بتا دو کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرا رب کہہ رہا ہے, آپ کا رب مجھے, آپ کو, ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ یار میں تو تمہارے بہت قریب ہوں بھائی. انی قریب قرآن کے الفاظ ہیں یار, کسی مولوی کا فتویٰ نہیں پڑھ کے سنا رہا آپ کو. انی قریب, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الدعان, جب مجھ سے کوئی مانگتا ہے میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں. تم مانگنے والے تو بنو. مانگتے ہو نہیں اللہ سے, پھر گلے شکوے اللہ سے کرتے ہو کہ جی ہمارے کام نہیں بنتے. مانگنے کے لیے تم نے 50 در اور کھولے ہوئے ہیں, گلے شکوے اللہ سے کرتے ہو. آپ کی بات نہیں کر رہا, ایک جرنل بات کر رہا ہوں. ایک لفظ بولنے لگا ہوں, آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے دل میں آ رہے ہیں اور زبان کہہ رہی ہے کہ اس کو ادا کر دو. میں دوبارہ اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ مانگنے کے لیے 50 در کھولے ہوئے ہیں, گلے شکوے اللہ سے کرتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اللہ تو کہہ رہے کہ انی قریب, میں تو تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی رات کے کسی وقت میں میرے سامنے ایسے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اپنا دامن پھیلاتا ہے, 2 آنسو ٹپکا دیتا ہے, میں اس کی ساری ضروریات کو پورا کر دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, او میرے بندوں مجھ سے مانگو, اللہ کہہ رہا ہے. قرآن پڑھو بھائی, قرآن پڑھو, دوسروں کے آسرے پر مت بیٹھے رہو, قرآن نہیں آئے گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے, آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں مجھ سے مانگو تو صحیح, آ کر جواب نہ دوں پھر مجھے کہنا, پھر مجھ سے گلہ کرنا, پھر مجھ سے شکوہ کرنا. تو وہ کیا کہتے تھے, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, بھائی ہم ان بتوں کو پوجتے نہیں ہیں, ہم ان بتوں کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ میرے قریب لانے کے لیے کسی بت کی ضرورت نہیں ہے, میں تو خود تمہارے بہت قریب ہوں. تو جب اللہ خود بہت قریب ہے تو پھر کسی آسرے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. باقی گزارشات زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.